دو جانے عالم ہو ہے۔ اس لیے سناتا تم لوگ کو عقیدہ بنے، تمہارے معاملے دین کے ٹھیک ہوں، دنیا کے رزق کے ہر مصیبت جو میں بات کرتے ہیں عمل کرو گے، پھر تم کہے گے حیات النبی سنا تھا، حقیقت ہے۔ جب سے ہم نے آقا کی طرف رخ کیا ہے، ان کی بات ماننے کا ارادہ کیا ہے کہ ان کی مرضی پہ چلیں گے، ہر چیز ہمارے سے صلح کر رہی، سارے معاملے ٹھیک ہو رہے ہیں، تو یقین بن جائے گا۔ یقین بننے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے نا، تو تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر تم سپاہی ہے، تم کو خدا کیا بنا دے گا؟ کرنل بنا دے گا، جنرل بنا دے گا، سب حکومت اللہ کی ہے، کرنل جنرل بنانے، لیکن میں کوئی ذلیل ہوتے ہیں، کوئی عزت والے ہوتے ہیں، یہ سب آقا کی تباہ سے چلتے ہیں۔ لیکن جن پر آقا کی رحمت ہوتی ہے وہ اچھے رہتے ہیں، جن پہ نہیں رہتی بادشاہ ہو کر وزیر اعظم ہو کر بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، کہ آقا کی رحمت نہیں تھی نا۔ تم وزیر اعظم بنو یا انفرادی طور سے ایک امام بنو، لیکن رابطہ خدا سے نبی سے نہ توڑو، تو وزیر اعظم بننے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور امام بننے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ تم نے رابطہ نہیں توڑا، تمہاری سرپرستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رابطہ نہیں، رابطہ توڑ دیتے ہیں۔ صدام نے رابطہ توڑا، کتنی مصیبت اس پہ آئی، ہاں جی، بہانے اپنے شیعوں کو مار، شیعوں کو مارا نہیں مارا، ہم نے کیا شیعوں سے لینا، ان سے لینا۔ آقا کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، امام باڑے بناتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں۔ آقا سے زیادہ کس کی محبت ہونی چاہیے؟ امام حسین کی محبت لازم ہے، فرض ہے، لیکن آقا کی نہ طرح نہ آقا کا غلام سمجھ کے امام حسین کی محبت ہونی چاہیے۔ امام باڑے بناتے ہیں، اس میں لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جن سے نبی کریم نے محبت کی ہے ان کے ساتھ نفرت کرو، بغض کرو، اس لیے امام باڑے بنائے تھے۔ خدا نے قرآن میں امام باڑوں کا کہا ہے، قرآن میں مسجدوں کا ذکر ہے، نبی کی زبان پہ مسجدوں کا ذکر ہے، امام باڑوں کا نہیں ہے۔ امام باڑے مسجدوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ کتنے فتنے جگائے، پھر وہ تعزیہ نکالتے ہیں، لوگوں کو عذاب میں ڈالتے ہیں، حکومت عذاب میں، لوگ عذاب میں۔ کیا امام حسین کا رنج نبی سے زیادہ ہونا چاہیے؟ اور غم اور دکھ ہونا چاہیے آقا جی رحمت اللہ عالمین ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آقا نے کے وقت میں اس طریقے سے ہوا، اس طریقے سے ماتم ہوئے، خودکشیوں کی چیزیں سکھانی، چھریاں مارنی، یہ مارنی۔ آقا تو رحمت اللہ عالمین نے ایسی چیزیں تو نہیں سکھائی تھی آقا نے۔ آقا کیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی ایسا کام کرتا ہے ہم نے اس کو نہیں جاری کیا، ہاں جی، فہو رد، وہ مردود ہے وہ عمل۔ اور جو علم کو چھپائے گا خدا آگ کی لگام اس کے منہ دے گا۔ میں نہیں چاہتا اخیر ہو کر میں علم کو چھپاؤں یا اپنی طرف سے اجتہادی باتیں کروں۔ میں جو باتیں کروں گا حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہوں گی کہ انہوں نے ایسے کہا ہے، انہوں نے ایسے کیا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ تاثر دیتا ہوں ایسے ہی چلیں جیسے آقا چلے تھے اور جو ترتیب آقا نے بتائی تھی اسی حساب سے چلیں، تو یہ میں کوئی تم کو گمراہ کر رہا ہوں؟ آقا کا حساب سے آدمی چلے کوئی گمراہ ہوتا ہے، بھٹک جاتا ہے؟ کہ آقا کا طریقہ اگر کیا ہوتا ہے آرام سے بیٹھ، یہی تم جیسے بیٹھ کے گھر میں آرام سے افسوس کر سکتے ہو، قرآن خوانی کر کے بخشو امام حسن حسین کو، کل شریف بخشو بے حساب امام حسن حسین کو، انہوں نے اسلام کے لیے قربانی، ان کا شکریہ ادا کرو۔ یہ گھوڑے بگانے، تعزیے بگانے اور تعصب پیدا کرنا کہ ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، آل محمد سے محبت کرتے ہو تو آقا کے خلاف چلنا چاہیے۔ اگر آل محمد سے محبت ہے تو نبی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ایک طرف سے آل محمد سے محبت کا تقاضا کرتے ہو اور دوسری طرف نبی کی مخالفت کرتے ہو، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ نبی کریم کے وقت ایسے ہوا، یہ ایسے کرتے ہیں۔ جو چیز اسلام میں نہیں ہے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چیز تم آرام سے گھر میں کر سکتے ہو، اس میں نمازیں قضا ہوتے ہوں گی، لوگ مرتے ہوں گے، یا اگر اس میں خیر ہوتی ان تعزیوں میں تو لوگ ایسے مرتے، ایسی مصیبتیں آتی ہیں، حکومت مصیبت میں، لوگ مصیبت میں۔ اگر آپ کو ان کا دکھ ہے، ان سے محبت امام حسن حسین سے، تو آپ ایسی چیزیں میں صدقہ خیرات غریبوں کو کرے، قرآن کے ختم بخشے ان کو، اور دعائیں مانگے بیٹھ کے آرام کے۔ یہ طریقہ تو نہیں تھا، آقا جی نے یہ طریقہ تو نہیں کیا۔ آقا جی اب دنیا سے ظاہری وفات ہوئی آپ کی، حقیقت میں آقا جی نہیں مرتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ جو اللہ مرتا ہے، جو اللہ کے نور سے بنتے ہیں وہ بھی نہیں مرتے ہیں، ہاں نہیں مرتے۔ ویسے تم کو حیات سکھانی تھی، تو آقا جی ہر وقت موجود ہیں، حیات النبی ہیں۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے امان ان کے ذریعے دی ہے، اگر وہ نہیں ہوں گے کائنات میں امان، رحمت للعالمین۔
جو ان کے طریقے سے نکلے گا اس کو امان نہیں ملے، اس پہ رحمت نہیں ہوگی۔ آقا کے طریقے سے نکلے نا، تعزیے اور محرم بنانا شروع کر دیا۔ آقا نے اس طریقے سے کہا تھا، صحابہ نے ایسے کیا تھا، کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرے طریقے سے چلنا ہوگا، میرے بعد جیسے میرے خلفاء چلیں ایسے چلنا ہوگا۔ سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین نے ایسے کیا، ابو بکر نے ایسے کیا، حضرت عمر نے ایسے کیا، حضرت عثمان نے ایسے کیا، حضرت علی نے ایسے کیا، امام حسن حسین جو وفاتی ہیں ایسے کیا جو تم کرتے ہو، ایسے ماتم کیے، ایسے چھریاں ماری اپنے کو، خودکشیاں سکھاتے ہو اور لوگوں کو عذاب میں ڈالتے ہو۔ لوگوں عوام کو پتہ تو ہے نہیں ہے، خون و خون لہو لہان ہو جاتے ہیں اور دائرے بنا کے سڑکوں پہ چلتے ہیں، یا حسین یا حسین۔ بتاؤ، آرام سے گھر میں بیٹھو، کوئی جگہ بناؤ، اس میں قرآن شریف پڑھو، آرام سے دعائیں کرو۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے، لوگوں کو عذاب میں اب ڈالیں گے، عذاب میں آپ دیکھیں کتنی برکتیں ہوں گی، لوگ مریں گے ادھر سے ادھر سے، ان کی کتنی مسجد میں بم پھٹے، یہ پھٹے ہیں، یہاں برکت رحمت، وہاں بم والا جا سکتا ہے جہاں نبی کے رحمت کی نظر کا ہے، وہاں کسی کا باپ پر نہیں مار سکتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ آقا جی کو اتنی قدرت خدا نے دی، ساری کائنات قبضہ میں ہے۔ اور آقا جی نے خود بھی کہا ہے، جو طریقت میں لگے ہیں، جنہوں نے طریقت کی باتیں سنی ہیں میرے سے، سب کے لیے باتیں نہیں، انہی کے لیے، کیونکہ وہ فادی و عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو آقا جی نے طریقت والوں کو کہا خدا کے بعد سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا میں محمد مصطفیٰ ہوں، میرے ہاتھ میں ہے۔ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس بات کو یقین رکھے، میں محمد مصطفیٰ پہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ہاں ان کے ہاتھ میں سب کچھ، آپ ان کے طریقے سے چلیں اور یہ میرے پر گمان اچھا رکھیں، میں جو چیز چلاؤں گا ان کی مرضی کو دیکھ کے چلاؤں گا، ان کی مرضی کا میں اندازہ کر کے چلاؤں گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یا ان کی مرضی سے چلاؤں گا انہوں نے خود کہلوایا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تم سمجھو، جتنی جرت سے بولتے ہیں کوئی بات ہے نا، کوئی وجہ جو اتنی ہمت سے بولتا ہوں۔ ایک ان کی مرضی پہ چلاتا ہے، اندازہ کرتا ہے، ایک ان کی مرضی پہ چلاتا ہے، خود اپنی مرضی سے کہلواتے ہیں۔ تم کہو، جب وہ کہیں گے اس کے اوپر کتنی طاقت کے دل میں آئے گی، نہیں آئے گی، وہ کیوں ڈرے گا کسی سے؟ تو چاہے ادھر سے سوچو ادھر سے سوچو یا مت بھی سوچو، لیکن ایک بات کو ضرور سوچو، جو چیز مرضی مصطفیٰ پہ ہو یا مرضی مصطفیٰ کے قریب ہو وہ اچھی ہے، ان کی مرضی سے نکل کر اچھا ہے۔ ان کی مرضی سے نکل کتنی مصیبت آئی ہوئی ہے، ہر سال لوگ مرتے ہیں، مصیبت نا اتفاقی، امام باڑے بناتے ہیں اور دوسرے بریلوی مسجد اور دیوبندی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد اللہ کے دیوبندیوں کے باپ کی ہے، بریلیوں کے باپ کی ہے۔ قرآن میں ولا تفرقوا، فرقے بازی مت کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اکٹھے ہو کے ایک ہو کر رہو اللہ کی رسی کو پکڑ کے۔ تم کو کوئی مسجد مل جائے، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث ہے، تمہارے نماز میں تو اس سے اختلاف تو نہیں ہے نا، قرآن میں تو نہیں نا، اذان میں اہل حدیث کی مسجد نماز پڑھ کے نکل جاؤ، تم کو کیا کوئی جو پڑھاتا ہے کہ جو بھی ہے، لیکن تم نے نماز تو پڑھنی، نماز تو وہی ہے نا، خدا تو وہی ہے نا، نبی تو وہی ہے نا، تم اپنی نماز پڑھ کے نکل جاؤ، اس سے تم کو کیا مطلب جو پڑھانے والا ہے، تمہیں پر شریعت کا ظاہر ہے۔ کوئی مسجد بریلی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، نماز پڑھ کے نکل جائے گا نہیں، اس میں پڑھتے آپس میں دل میں فرق پڑتا ہے۔ اور آقا جی کیا کہتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت دو، تم ایمان والے نہیں ہوگے جنت میں جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، تو محبت ہوگی، اختلاف کو چھوڑیں گے، دیوبندی بریلی مسجد کریں گے، اہل حدیث کے، پھر محبت ہوگی۔ یہ اہل حدیث کیا کہ امتیاز سے کہتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا کیا نبی کو نہیں مانتا ہے، نبی کو مانتا، نبی کی بات، تم اہل حدیث کیوں علیحدہ بنتے ہو؟ یہ امتیاز کی بات کیوں نکالتے ہو؟ اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، بریلوی کیا بریلوی؟ کوئی بریلوی نہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم نے آقا جی کی بات کو ڈھونڈنا ہے، ان کی مرضی پہ چلنا ہے، دوسروں کو نظر انداز کرنا ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، نہ برا نہ بھلا۔ ہم نے آقا جی کا مسئلہ ڈھونڈنا ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو نبی سے اتفاق ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ جب نبی کی چیز پسند نہیں کرتے نبی سے، ہاں نبی کے علاوہ اختلافات میں مرو کھپو، اس میں تمہاری مرضی ہے، ہم اختلافات میں نہیں گھستے، جو اختلافات میں جاتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، رسول اللہ نے کہا، قرآن میں بھی ایسا ہے۔ تو اختلاف کی باتوں میں گھسنا چاہیے یا احتیاط کر کے چھوڑ دینا چاہیے؟ اختلاف کی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے،
احتیاط اچھی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نبی کی مرضی کی باتیں ہوں، نبی کی موافقت وہ کرنی چاہیے، آپ کو رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تم کافر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، سنی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، بریلوی کے ساتھ بیٹھتے ہو، لیکن تمہیں ایک بات بیچ میں رکھنی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی باتیں وہ کرنی ہے، جو ان سے ہٹ کرے وہ نہیں کرنی، نہ سنی نہ بریلوی نہ شیعہ نے۔ اور کوئی کرے بھی دوسرا کہ یہ باتیں قرآن حدیث کی نہیں ہیں، یہ لوگ علماء کی ہیں، یہ اختلاف والی ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس میں یہ احتیاط ہے۔ اور کیوں چھوڑ دیں؟ کہ رسول اللہ نے منع کیا، تم میں سے پہلی قوم ہلاک ہوئی کثرت سوال وکیل و قال، زیادہ سوالات اور بحث میں پہنچنا، منع فرمایا۔